یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان کی ترجمانی کرنے والے یا انسانیت اور دنیا کی زبردستی رکھوالی کی مسند پر بیٹھ جانے والوں نے، غالب قوموں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں خدا کو اس دنیا سے اور انسان کے ذہن سے، تصور سے نکالنا ہے۔ اور نکالنے کا یہ عمل کیونکہ ارادی ہے، ایک بہت مربوط اور بہت زیادہ پرتاثیر منصوبے کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کی موجودہ چار دیواری کو اس آندھی کے آگے محفوظ رکھ سکیں گے۔ ہمیں کوئی نیا بندوبست کرنا ہے اپنی حفاظت کا، اور اپنی آئندہ نسلوں کو مسلمان رہنے کے لیے کچھ جواز، کچھ عزم اور کچھ پیشن فراہم کرنا ہے۔ تو لیکن پہلے تو یہ کہ ہم خود بچیں، اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو اس کی اصلی ماہیت کے ساتھ بچائیں۔ تو جیسے مغرب ہی میں، ظاہر دنیا کو بدلنے کی والی سب چیزیں مغرب ہی سے شروع ہوتی ہیں۔ تو مغرب ہی میں ایک موضوع چلا تھا شناخت کا بحران، کرائسس آف آئیڈینٹی، تو کہ آدمی اپنی شناخت کو، جو پرانے سانچے ہیں وہ کافی نہیں رہے، میری شناخت کے پرانے جو سانچے ہیں وہ کافی نہیں رہ گئے، اب میری شناخت بدلتی جا رہی ہے یا میری شناخت اس طرح متعین نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو میں گویا اب ساری سرگرمیوں میں اس بات کو اپنا مقصود بناتا ہوں کہ میں خود کو جان لوں، میری ایک شناخت بن جائے۔ تو اس کی تفصیل میں نہیں جاتی، یہ پورا ایک فلسفہ ہے، بلکہ نفسیات کا ایک سنگ میل ہے، جدید علم نفسیات کا۔ تو ہمارا جو مسئلہ یہ ہے کہ اب شناخت کا وہ بحران جسے اہل مغرب نے تصور کیا تھا، اور اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ پرانی شناختوں کو مٹا کر انسان کے لیے ایک نئی شناخت بنانا، تو جب تک وہ نئی شناخت نہیں بنتی اور انسان کی اپنی جو بنائی ہوئی ڈیفینیشن ہے وہ جب تک رد نہیں ہوتی اور نئی ڈیفینیشن تیار نہیں ہوتی، تو اس دور انتظار کا عنوان ہے کرائسس آف آئیڈینٹی۔ تو ان کا تو ایک مفروضہ تھا، ان کے ہاں شناخت کا بحران مجبوری سے نہیں پیدا ہوا تھا، تو وہ ایسے ہی تھا کہ جیسے کسی کو مریض بنا کر اس پر دوا آزمائی جائے۔ تو اب ان کی دوا نے اثر دکھا دیا، اب ان کو آئیڈینٹی کا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا، بلکہ یہ کہ ہم شناخت کے لفظ سے جو کچھ سمجھتے ہیں، ہمارے اس تمام مفہوم کی اب کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ تو اب وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے کہ انسان کی ایک خود مختار شناخت، جس کو باہر سے کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو اپنے ہونے کی بنیاد تعمیر کرنے کے لیے کسی باہری مزدور، کسی نقشہ نویس کی حاجت نہیں ہے۔ اور اس مطلب یہ کہ بس یہ مکمل طور پہ خود مختار اور یہ اور وہ ہے، لیکن وہ بات کی بات ہے کہ وہ اب یہ بھگت رہے ہیں کہ انہوں نے نئی شناختوں کی تیاری میں جس طرح پرانی شناختوں کو لوح وجود پر سے مٹایا ہے، اب اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ خود ان کے بس سے باہر ہیں۔
اور مغرب جدید اس جرم کا مسلسل مرتکب ہے کہ یہ چیزوں کو گرا تو دیتا ہے، ان کی جگہ کچھ بنانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو ایک تخریبی طاقت بن چکا ہے اس وقت مغرب، اور یا جدیدیت، یا اس کو جو عنوان بھی دیتے ہیں۔ تو یہ جیسے ایٹم بم تو بنا لیں گے، لیکن ایٹم بم کیسے، کہاں کہاں استعمال ہوگا، کس کس کے ہاتھ آئے گا، اس پر ان کا کوئی قابو نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی مؤثر پلاننگ کرتے تھے یہ لوگ۔ تو انہوں نے اپنی دنیا بنانے کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو غارت کر دیا۔ تو اب اس میں بہرحال وہ ان پر تنقید کا موقع یہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ کیا ہم اپنی نظر میں اپنے لیے قابل اعتبار مسلمان رہ گئے ہیں؟ اگر اس سوال کو بہت غور سے دیکھیں اور اس سوال کا بالکل صحیح جواب دینے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا کہ نہیں۔ یہ ہے ہمارے یہاں شناخت کا بحران کہ ہم اپنی جو پہچان دوسروں کو کرواتے ہیں، اپنی جس پہچان پر اصرار کرتے ہیں، اپنی جس پہچان پر لڑائیاں کرتے ہیں، وہ پہچان مفروضہ ہے، جعلی ہے۔ ہم گویا اپنے عدم کو وجود بنا رہے ہیں اور اپنے دیے گئے وجود کو نتھنگنس کی خوراک بنا رہے ہیں۔ تو یہ ہے شناخت کا جینوین بحران، جس میں اس وقت سب سے زیادہ مسلمان مبتلا ہیں۔ تو اب اس میں ہمیں ظاہر ہے کہ یہ بہت تباہ کن صورتحال ہے کہ ہم جو خود کو کہتے ہیں وہ ہیں نہیں۔ ہم نے دین کو بھی قوت کا متبادل بنا لیا ہے، ہم نے دین کو اپنی کمزوریوں کو ڈھانپنے والی ایک بڑک بنا کے رکھ دیا ہے، لیکن وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور اس کی وہی پہچان، مطلب اس کا ثبوت یہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اگر واقعی اپنے اندر جھانکیں تو ہمیں کلرک مل جائے گا، افسر مل جائے گا، فوجی مل جائے گا، سیاستداں مل جائے گا، تاجر مل جائے گا، نہیں ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی اور اللہ کی طرف خشیت اور محبت کے ساتھ یکسو رہنے والا نفس، یا کم از کم اللہ پر یقین رکھنے والا دماغ، اللہ سے ڈرنے والا نفس، اللہ پر جان دینے والا دل، یہ نہیں ملے گا۔ یعنی اکثر صورتحال یہی ہے۔ تو اب اس میں مطلب اس میں جو شخص بھی کاوش کرے گا اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے، اپنے دین کا خادم بننے کے جذبے سے، وہ تمام دینی اعمال سے بڑھ کر عمل کرے گا، اور اس کی اس پہلو سے ہر محنت، ہر کوشش جو ہے، وہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہے جو جیسے غزوہ بدر کے مجاہدین کے عمل کے برابر یہ عمل ہوگا اگر ہم نے سنجیدگی سے، تندہی سے اور ایثار نفس کے ساتھ اور جذبہ ایمانی کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی۔ تو ہم اسی نیت سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہمارے یہاں اس خلا، جو ہمارا باطنی خلا ہے نا، تو ہمارے لیے روشنی زبان سے نکلنے والا لفظ ہے، دل کو جگمگانے والا چراغ نہیں ہے۔
تو اس سے بڑا اندھیرا کوئی نہیں ہوتا کہ جب آدمی روشنی کو بے معنی بنا دے۔ روشنی بے معنی ہو جائے تو روشنی اگر موجود نہیں ہے تو پھر بھی امید رہتی ہے روشنی کی، لیکن روشنی کو ہم بے معنی اور ایبسرڈ بنا دیں تو پھر جو اندھیرا پھیلے گا وہ سب سے بڑی تاریکی کہلائے گا، اور ہم اس سب سے بڑی تاریکی میں مبتلا ہیں۔ تو اب اس میں اس بحران کا، بلکہ کہیں کہ عذاب کی اس صورتحال کا جو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ ہم حالت عذاب میں ہیں، اور یہ عذاب اللہ سے وفادار نہ رہنے پر، اللہ سے بے وفائی پر ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ لیکن خیر وہ تو دوسری طرف نکل جائے گی بات۔ تو یہ جو اس خلا کو پر کرنے کا آغاز اگر ہم سچے دل اور اپنی دستیاب صلاحیتوں کے ساتھ کریں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے شعور کو، اپنے ذہن کو اس کی بہترین توجہ کے ساتھ، اس کی سب سے گہری پیاس کے ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایمان کیا ہے، یعنی اللہ کو ماننا کیا ہے، مطلب اپنی ماہیت میں کیا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کا ماننا شعور میں مرکزیت کا جو تقاضا کرتا ہے، کیا ہم وہ مرکزیت دینے میں کامیاب ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ذہن کو مومن بناؤ اس طرح کہ اس ذہن کے تمام حجرے حق کی روشنی سے روشن ہو جائیں۔ یعنی تمام حجروں کا حق کی روشنی سے روشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میرے شعور کا وہ فعال، مستقل اور مطلق مرکز بن جائے جس کی نگرانی میں، جس سے سند پا کر میں چیزوں کو معلوم یا نامعلوم کروں، میں چیزوں کو رد یا قبول کروں۔ تو میرے تمام عارضی علوم جن میں غلطیاں بھی ہیں، جن میں کمزوریاں بھی ہیں، اور جن میں حیرت بھی ہے، جن میں ناکامیاں بھی ہیں، وہ سب کے سب اس سے جو ہے وہ آتھینٹسٹی حاصل کر لیں گے۔ تو ایمان کا پہلا جو اثر ہے وہ یہ کہ میرے ذہن میں موجود غلط فہمیاں بھی ایمان کی روشنی سے روشن ہو کر میرے لیے مفید بن جائیں۔ تو یہ پوزیشن دیے بغیر ایمان باللہ کو، اپنے آپ کو مومن سمجھنا ایک بلا وجہ کی ضد ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کو ماننا یعنی ایمان باللہ، یہ اپنی ماہیت میں کیا ہے، اپنی تاثیر اور مرتبے میں کیا ہے، مقصد اس کا کیا ہے، اور یہ حاصل کس ذریعے سے ہوتا ہے، اور اس کا بنیادی متن کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ سب باتیں دیکھ کر ہم کوشش کریں گے کہ خلاصہ ایمان کیا ہے، یعنی ایمان کے تمام تقاضوں کی تکمیل کو اگر 2-3 فقروں میں بیان کریں تو وہ کیا ہوں گے۔ تو بہرحال امید ہے کہ آج یہ ساری باتیں جتنی میں نے فہرست ایسی بتائی ہے آج کی نشست میں، اللہ نے چاہا تو یہ پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم توحید اور دیگر ایمانی امور کی طرف جائیں گے۔ تو پہلے تو یہ کہ ایمان یعنی اللہ کو ماننا، اسی کی طرف سے بھیجی گئی معرفت کی روشنی میں، اسی کے بتائے ہوئے اپنے تعارف کے مطابق اللہ کو ماننا، یہ اپنی ماہیت میں
ماہیت کہتے ہیں کہ اگر اس کا انکار ہو جائے تو وہ شے فنا ہو جائے گی. جیسے آگ میں سے گرمی ضبط کر لی جائے تو آگ نہیں رہے گی. تو اسی طرح ایمان کی ایک ماہیت ہے کہ اگر اس کا شعور حاصل نہ ہوا تو پھر وہ محض ایک خالی لفظ ہے، خالی برتن کی طرح کا ایک لفظ ہے. تو اس کی ماہیت یہ ہے کہ یہ فطرت اصلی میں رکھا ہوا شعور کا اولین مسلمہ ہے، اور فطرت اصلی کی بنیاد پر تخلیق پانے والے وجود کا بنیادی اور واحد حال ہے. یہ میں نے جیسے ایک معیاری انداز سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی. اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم دو جہتوں سے اللہ کی مخلوق ہیں. ہم دو مراحل تخلیق سے مکمل ہو کر وجود میں آنے والے ہیں. تو فطرت کہتے ہیں وہ بنیادی نقشہ تخلیق جس کی جو کسی وجود کا سبب تخلیق اور مقصد تخلیق بنتی ہے. تو اس فطرت کے یعنی وہ الہی نقشہ جس پر اللہ نے مجھے بنایا ہے، وہ الہی نقشہ جو ہے وہ فطرت ہے یا فطرت اصلی ہے. اور فطرت اصلی کی تعریف ایک ہے جو میں عرض کرتا ہوں، اور اگر اس میں کوئی ابہام ہو تو اس کی شرح بھی کر دوں گا انشاءاللہ. فطرت ایک سنگولیرٹی ہے، یعنی یہ شخصی نہیں ہے. یہ یہاں پر انسان ہونا اپنی حقیقت کے ساتھ سنگولرائز ہو جاتا ہے. یعنی انسان کے تمام جو اسٹیٹس آف بینگ ہیں وہ اپنی گنتی میں ختم کر کے وحدت اختیار کر لیتے ہیں. انسان جیسے ایک دائرہ ہے، اور جس طرح دائرہ دو قوسوں سے مل کے بنتا ہے نا، تو اس کی دو قوسیں ہیں کہ ایک ہے شعور اور دوسرا ہے وجود. یا مثال طور پہ ایک ہے روح، دوسرا ہے بدن. تو فطرت میں یہ دونوں دو نہیں ہیں. فطرت نقطے کی طرح ہے اور انسان بعد از تخلیق دائرے کی طرح ہے. تو اس کے یہاں شعور اور وجود کی دوئی اس کی خلقت سے پیدا ہوئی ہے، اس کی فطرت میں نہیں تھی. تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سنگولیرٹی ہے. تو اب فطرت اصلی میں جو شعور وجود ہی میں گندھا ہوا ہے، اور جو وجود شعور ہی میں ضم ہے، مطلب ایک ہے، جہاں ابھی اس کے نام بھی نہیں رکھے گئے، وہ جو ہے وہ وہاں کا شعور اپنے اندر جو سب سے پہلی کانشس فارم رکھتا ہے، یعنی جس ریئلائزیشن کی بنیاد پر یہ شعور ہے، کیونکہ بینائی پہلے سے نہ ہو تو آنکھ ہے ہی نہیں، تو اسی طرح کوئی بنیادی آئیڈیا، مسلمہ، عقیدہ، صلاحیت، یہ سب جو ہے وہ فطرت میں نہ ہو تو فطرت نہیں ہے. یعنی شعور حالت فطرت میں بھی شعور نہیں کہلا سکتا. تو فطرت کہتے ہیں مخلوق، باشعور مخلوق، یعنی انسان کو اللہ والا بننے کی ذہنی، ارادی اور احوالی صلاحیتیں دینا. تو فطرت کا مطلب یہ ہے کہ میرا ہونا اللہ کے ہونے پر قابل اعتماد شہادت بنے،
اور میرا جاننا اللہ کے ایمان کو مجھ پر واجب کرے۔ تو اس صورت میں یہ شعور کا بیسک مسلمہ ہے، یعنی یہ خود شعور ہے۔ ایمان یعنی اللہ کو ماننا، یہ خود شعور ہے، اسی سے شعور بنا ہے اور اس نے پھر تفصیل حاصل کی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کو ماننے کا جو وجودی تاثیر ہے وہ اس ریئلائزیشن کو یا اس اسٹیٹ آف ریئلائزیشن کو جو شعور جس سے بنا ہے اسے وجود کا بنیادی حال بنا دیتی ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ ہم فطرت میں اللہ والے ہیں، جانتے ہوئے اور مانتے ہوئے اور ویسا ہی ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوئے۔ تو اب ایمان آ کر میری اس فطرت اصلی کو بحال کرتا ہے، اور کیونکہ ہمیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے تو اس فطرت اصلی کے مطالبے کو قبول کرنا یا اس کی آواز کو انسنا کر دینا یہ ہمارے اختیار میں رکھا گیا ہے۔ تو اب اس میں یہ کہ اگر ایمان اپنی درست کرونالوجی کے ساتھ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اس سے واقفیت نہیں ہے، تو پھر ہمارا ایمان جیسے معلق عمارت کی طرح ہے جس کی بنیادیں نہیں ہیں، ایک تصور کی طرح ہے، تجربے کی طرح نہیں ہے۔ تو اب اس میں ماہیت واضح ہو گئی ہوگی نا کہ اسی سے شعور بنا ہے، ماننے سے، اور اسی ماننے سے یعنی اللہ والا ہونے کی اسی صلاحیت سے وجود بنا ہے۔ میرا وجود اللہ والا ہونے کی حالت ہے اور میرا شعور اللہ والا ہونے کی معرفت ہے۔ تو اب اس مرتبے پر اگر ہم ابتدائی سی بھی واقفیت پیدا کر لیں، یا کم از کم ایمان کا جو اوریجنل لوکیل ہے اس کو بس لفظوں میں جان لیں کہ ایمان ہمارے ذہن سے پہلے ہے اور ایمان ہمارے ہونے سے بھی قدیم ہے، لیکن ہمارا جاننا اور ہمارا ہونا اسی نقطے کی تفصیل ہے۔ تو اس سے ذہن کو بھی اور جیسے دل کو، نفس کو ایک ایسی حالت طمانیت اور ایک ایسی اسٹیٹ آف فلفلمنٹ نصیب ہو جائے گی جس پر کوئی تخریبی دلیل، جس پر کوئی شیطانی ماحول اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اب ہمیں اپنے اندر بحال کرنی ہے، عمل سے بھی، خیال سے بھی اور احساسات میں بھی۔ تو اب یہ ہم کیسے سمجھیں کہ ہاں ایمان اپنے بیسک روٹس کے ساتھ مجھے نصیب ہو گیا ہے، میں اس کا کنٹینر بن چکا ہوں۔ تو ہاں کنٹینر پہ یاد آیا کہ آدمی بلحاظ وجود اور باعتبار شعور دونوں پہلوؤں سے ایک ہی کانٹینٹ کا حامل ہے، اور وہ ہے اللہ، وہ ہے ایمان باللہ۔ تو اب یہ پہچاننا کہ میں ایمان میں صادق ہو چکا ہوں اور ایمان واقعی میرا مرکز شعور اور میری منزل وجود ہے، میرا شعور اس سے آتھینٹک بنتا ہے اور میرا وجود اس سے تکمیل حاصل کرتا ہے، تو پھر مجھے کچھ چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ پھر ایمان کی تاثیرات دیکھنی ہوں گی کہ یہ محض تصور تو نہیں ہے۔ وہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اللہ کو ماننا ذہن کے لیے واحد اور ہمہ گیر پرنسپل پرسپیکٹو بنا ہے یا نہیں؟
ایمان کا جو ظہور ہوتا ہے نا، ایمان کی جو پہلی مینیفسٹیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ذہن کے واحد اور ہمگیر تناظر کے طور پر۔ یہ ایک بائنڈنگ پیراڈائم بنتا ہے دماغ کا، یعنی اسی کی کھڑکی سے، اسی کی روشنی میں، اسی کے کہنے پر، اسی سے مطابقت پیدا کرنے کے جذبے سے میرا شعور اپنی تمام سرگرمیاں انجام دیتا ہے۔ تو اس کو کہیں گے کہ یہ واحد پرسپیکٹو بن جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کیونکہ اب ہم میں شعور اور وجود کی، ذہن اور جسم وغیرہ کی دوئی پیدا ہو گئی ہے، تو اس کے لیے دوسری طرف بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایمان، اللہ کو ماننا، ذہن کے علاوہ، ذہن میں مرکزیت حاصل کر لینے کے علاوہ یا ساتھ ساتھ وجود کے لیے احوال و کیفیات اور محسوسات و جذبات میں وحدت اور ربط پیدا کرنے اور ہم آہنگی پیدا کرنے والا کلی حال بنا ہے یا نہیں، یہ دونوں سوالوں میں جواب جب تک ہاں نہیں ہوگا، یعنی ایک سچا ہاں، تو اس وقت تک ایمان سے میری نسبت جو ہے وہ ناقابل تسلیم ہے خود میرے لیے۔ تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دو کام جو فی الحال اگر یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں، ایمان کی تاثیر کو، فطری تاثیر کو، لازمی تاثیر کو اپنے ذہن اور دل وغیرہ میں، نفس وغیرہ میں دیکھنا چاہیں، تو ہماری اکثریت جو ہے وہ کہے گی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکا۔ تو اب پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں یہ دو کوالیفیکیشنز حاصل کرنی ہے، ان دونوں سوالوں کا درست جواب، اللہ کو خوش کر دینے والا جواب حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو ان دو سوالوں کا جواب بنانا ہے، مطلوبہ جواب۔ تو یہ ایک ہو گیا کہ بھئی آپ اللہ کے حضور میں رہ کر چیزوں کو دیکھنے کی عادت ڈالیں، آپ ہر چیز کو اللہ کا مذکر بنائیں، یعنی ہر چیز اللہ کی یاد دلانے والی ہو تو یہ وجود کا کلی حال بنے گا، اور ہر چیز اگر ایک سمبل ہو، اللہ کی نشانی ہو، اور اس کو جاننا یا اس سے جاہل رہنا، دونوں صورتوں میں ہمیں اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت میں ترقی حاصل ہوتی ہو، اللہ کی حضوری میں مضبوطی نصیب ہوتی ہو، تو اب ہم نے گویا ایمان کا شعور سے جو تقاضا ہے وہ پورا کر دیا۔ تو ان دو اعمال کو ہر آدمی اختیار کرے کہ وہ ہر چیز کو دیکھے اللہ کو منزل بینائی بنا کر، وہ ہر چیز کی طرف لپکے اللہ کو اپنا محبوب بنانے کے لیے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ یہ چیزیں بلا تکلف انداز سے بہت ورجن آرڈر کے ساتھ ہمارے اندر بیدار ہو جائیں گی۔ تو ایک تو یہ کہ چیزوں کو اللہ کے حوالے کے بغیر نہ دیکھو، نہ سمجھو، نہ جانو، نہ محسوس کرو، اور نہ انہیں اپنے دائرۂ تعلق میں، اپنی ضروریات میں، میں داخل ہونے دو۔ تو اب یہ بہت سمپل ہے، مطلب جو کرنے جائے گا نا اس کے لیے یہ بہت سمپل ہے، وہ ہر وقت ایک حالت حضور اور حالت معرفت میں رہے گا، اور اس کا نفس بھی جیسے اسی روشنی سے روشن ہے جس روشنی نے اس کے ذہن اور قلب کو جگمگا رکھا ہے،
یہ کر کے دیکھ لیں. میں مطلب اس بات پر یقین رکھتا ہوں، اللہ اس یقین کو صحیح ثابت فرمائے، کہ 1 مہینہ ہم اپنی اس پہلو سے نگرانی کر لیں تو تمام تر کمزوریوں کے باوجود ہم ایمان کے مستند حامل ہونے کا حق انشاءاللہ ادا کر دیں گے. تو مہینہ کیا چیز ہوتا ہے؟ مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 2 مہینہ، تو یہ ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ اتنا جس کے لیے میں نے ایثار کیا ہے یا جس کی اتنی بڑی حیثیت ہے میرے لیے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو ہوا اس کی تاثیر کیا ہے، لیکن اس تاثیر کو حاصل کرنے کا مجاہدہ کرنے سے پہلے اگر مجھے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس ساری محنت مشقت کا مقصد کیا ہوگا، یعنی اللہ کو ماننا، خوب اخلاص اور خوب مجاہدے، خوب خشیت و محبت کے ساتھ یہ سب کر لیا جائے، تو یہ اینڈ کہاں پہ کرے گا؟ اس کا انعام کیا ہے؟ اور ایسا کرنے کے لیے مجھے کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کا مقصد اور غایت یہ ہے کہ ہم اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے رہیں، بندگی کے طے شدہ معیارات پر پورا اترنے کی مسلسل حالت میں، یعنی ہم مسلسل بندگی کے ہر سامنے آنے والے معیار پہ پورا اترتے جائیں، اور اس میں منزل ہماری یہ ہو کہ جیسے وہ ہرڈلز ریس ہوتی ہے نا، تو ہر اس کو پھلانگنا پڑتا ہے، اور منزل یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کی چھاؤں میں چلے جائیں گے. تو رضائے الہی کا حصول، اور اس کے بعد کہ شعور کو تیقن، ایمان دماغ میں یقین کی بناوٹ کے بغیر نہیں رہے گا، دماغ میں ایمان کی بناوٹ یقین کی سی ہے، مسلمے کی سی ہے. تو شعور کو جو ہے وہ تیقن، اور وجود کو اس کی حقیقت کا حامل بنانا. وہ شعور اپنی مراد کو پہنچ گیا جو حالت یقین میں رہتا ہے، اور وہ وجود اپنی تکمیل کو پانے میں کامیاب ہو گیا جو اپنی حقیقت کا کنٹینر بن گیا. تو ایمان کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یعنی ایمان کا ایک کازمک مقصد ہے، ایک ہولسٹک مقصد ہے، وہ رضا الہی ہے، اور ایمان کا ایک مائکرو کازمک انفرادی اور باطنی جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ شعور حالت یقین میں وجود اپنی حقیقت کے تجربے میں رہے، اپنی حقیقت کا حامل بننے کے تجربے میں رہے. تو یہ لفظوں میں مشکل ہے، لیکن کرنے میں یہ اتنی آسان ہے جتنا آسان کمرے میں اٹھ کر سوئچ دبانا نہیں ہے. یقین مانیں گے اتنا ہی آسان ہے کہ اللہ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، سفر کے دوران میں بھی اور منزل پر پہنچ کر بھی. سفر کے دوران میں اللہ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، ہانپتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، گرتے ہوئے، کمزوریوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی میں اللہ کو خوش دیکھنے کے تجربے سے گزر رہا ہوں، اور منزل پر پہنچ کر اللہ کی خوشی ایسی نصیب ہوگی کہ وہ مجھے بھی خوش کر دے گا. یعنی سفر کرنے کے بعد منزل ملنے کی جیسی خوشی ہوتی ہے
وہ بھی مجھے وہ خوشی فراہم کر دے گا اور مجھ سے فرمائے گا کہ میں تم سے خوش، تم ہم سے خوش۔ تو واضح ہے نا یہ بات۔ تو اس میں بہت خیال، بس وہ جو دوسری جو میں نے تدبیر عرض کی تھی جو ابھی، کہ ہر چیز کو اللہ کے حوالے سے دیکھو اپنے سمیت، تو انشاءاللہ یہ حالت نصیب ہوگی، یہ مرتبہ نصیب ہوگا۔ اس مقصود کی طرف ایک عاشقانہ، مجاہدانہ، عارفانہ یکسوئی کی قوت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چوتھی معرفت ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کو ماننے کا وسیلہ کیا ہے، یعنی اللہ کو ہم نے کس ذریعے سے مانا ہے، کیونکہ اگر کوئی ذریعہ مجھ سے باہر نہیں ہے تو وہ اللہ ممکن ہے کہ میرا مفروضہ ہو۔ تو میں نے الہ حقیقی کو مانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت پر غیر مشروط اعتماد کے ذریعے سے۔ تو میرے لیے وسیلہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ بن کر مجھے یہ قرآن دے دیا کہ تمہارا مجھ پر اعتماد جو ہے وہ کسی وسوسے میں نہ پڑے۔ یہ دیکھو، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا بنایا، اللہ کی ہدایت کو کمال تک پہنچانے کو مینیفیسٹ کر دینے والا وجود ہے، یعنی میں، اور یہ اللہ کی ہدایت کے کمالات کی پوری فہرست اور ان کمالات کو حاصل کرنے کی پوری تدبیروں کا مجموعہ ہے، اللہ ہی کا بنایا ہوا یہ کتاب ہے۔ تو مجھ سے تم قرآن پہ یقین رکھنے کے قابل ہو جاؤ گے، یعنی قرآن کو کلام اللہ مانو گے، اور کلام اللہ مان کر جب اسے کھولو گے تو مجھ پر ایمان پر مزید تیقن حاصل کر لو گے۔ تو یہ ہوا، اور پھر یہ کہ وہ بنیادی متن اس کا قرآن ہے، یعنی اللہ اپنے تعارف، اپنے بنیادی عناصر تعارف میں قرآن کے باہر نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا خود کو پہچانوانا چاہا وہ قرآن کے ذریعے سے پہچانوایا۔ قرآن کے باہر کوئی ایسی صفت نہیں ظاہر فرمائی جو قرآن میں نہ ہو۔ تو یہ بات بھی بہت ضروری ہے۔ اب آخری بات وہ بات ہے جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ خلاصہ کیا ہوا ان سب باتوں کا، تو وہ خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو آج کی نشست انشاءاللہ اس موضوع پر تمام ہو جائے گی۔ خلاصہ ایمان یہ ہے کہ توحید باری تعالیٰ کو یقین سے ماننا اور اس توحید کے مطالبات اور بنیادی تقاضوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں شوق اور مجاہدے کے ساتھ پورا کرنا، یہ اس کا خلاصہ ہے کہ اگر اس خلاصے میں ہم نے خود کو کھپا لیا تو ہم کامل الایمان ہیں، کامل الحال ہیں، کامل المعرفت ہیں اور کامل العمل ہیں۔ تو شوق اور مجاہدہ، کہ شوق اللہ کی طرف بڑھنے کا شوق اگر محنت کے بغیر، محنت سے خالی ہو تو ناقابل اعتبار رہ جاتا ہے خود آدمی کے لیے۔ مطلب عاشق زحمت نہ اٹھائے، مشقت نہ جھیلے تو خود یا تو اس کا محبوب ناقص ہے یا پھر وہ خود ابھی عاشق بننے میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس لیے شوق کے ساتھ مجاہدہ بھی ضروری ہے، کیونکہ آدمی کے روحانی شوق کی تائید اس کا نفس نہیں کرتا،
اس کا نفس اس کے شوق میں بڑی رکاوٹ ہے، تو نفس کو شوق پر اثر انداز نہ ہونے دینے کے لیے آدمی مجاہدہ کرتا ہے۔ تو ایک یہ، اور اگلا جو وہ خلاصہ ہے عملی خلاصہ، یا یوں کہہ لیں کہ ہم اپنے حدود میں رہتے ہوئے اگر اپنے مومن ہونے کا خلاصہ کرنا چاہیں تو وہ ہے کہ صحیح علم، صحیح نیت اور صحیح عمل یہ مطلوبات ایمانی ہیں، یعنی اللہ سے تعلق میں اللہ کو ماننے کا یہ حق ہے کہ ہم اس کا صحیح علم رکھیں، یعنی اس کی معرفت صحیح ہو، اس کے احکام کا علم صحیح ہو وغیرہ، اور پھر اس کے احکام پر عمل کرنے یا اس کے بھیجے ہوئے دین میں کمال حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد کریں وہ صحیح نیت کے ساتھ ہو، یعنی اللہ کو جاننا محض فلسفہ ترازی کے لیے نہ ہو، اللہ کے حکم کو ماننا محض قانون سازی میں مہارت پیدا کرنے کے لیے نہ ہو، اور اپنے آپ کو بڑا اور مشہور اور ممتاز بنانے کے لیے نہ ہو۔ تو اس لیے یہ صحیح نیت صحیح علم کے باوجود ضروری ہے اور صحیح عمل کے باوجود ضروری ہے۔ تو صحیح عمل، صحیح علم، صحیح نیت کے ساتھ دو مستقل نتائج پیدا کرتا ہے جن میں کبھی خلل نہیں آتا، اور وہ مستقل نتائج یہ ہیں کہ اللہ کو اس معیار پر اللہ کو واقعی ماننے والا، اس کا ذہن ایک سٹیٹ آف ریئلائزیشن میں رہتا ہے، اور اس کا نفس یا اس کا دل وہ ایک پیشن کی طغیانی میں رہتا ہے۔ تو دل پیشن کے ساتھ اور ذہن ریئلائزیشن کے ساتھ، اور اس پیشن اور اس ریئلائزیشن یعنی ریئلائزڈ پیشن اور پیشنیٹ ریئلائزیشن سے جو بھی عمل پیدا ہوگا وہ عمل اللہ کے ساتھ میری بندگی کے تعلق کا ناقابل تردید ثبوت ہوگا۔ تو یہ ذرا اس پہلو سے بھی دیکھیں، ایک تو ایمان کے مطالبات پہ میں کتنا عمل کر رہا ہوں، اور دوسرے یہ کہ جب مطالبات پہ چلو سبجیکٹیولی میں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اب یہ کہ اس کا عمل وغیرہ میں اظہار یا اس کو پریگمیٹائز کرنا وہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ بندہ بن کے ہر کام کرو، یعنی اپنی بندگی کو مضبوط کرنے، حقیقی بنانے، مکمل کرنے کے لیے کھیلنا ہے تو کھیلو، ہنسنا ہے تو ہنسو، سونا ہے تو سو، تلاوت کرنی ہے تو تلاوت کرو، لیکن سب چیزوں میں نیت اور غرض یہی ہونی چاہیے کہ میری بندگی سچی ہو جائے۔ تو وہ جب اگر میں کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر میرے اندر یہ دو اس کے شاہد سبجیکٹیو اس کے جو وہ ہیں ثبوت وہ پیدا ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ضرور ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ دل اللہ کا مجذوب بنے گا اور ذہن اللہ کا عارف بنے گا انشاءاللہ، اور عمل مجاہدوں جیسا ہوگا۔